بلکہ واجب ہے۔ وعظ کی حقیقت، نصیحت یہ ہے کہ تو وعظ اور تقریر کرنے سے بچے، کیونکہ اس میں بڑی آفتیں اور نقصان ہے۔ اگر سمجھتا ہو کہ تو جو کچھ وعظ کرتا ہے اس پر پہلے خود بھی عمل کر چکا، تو یہ بات بھی خیال میں رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حق تعالی نے فرمایا تھا، یا ابن مریم اعز نفسک فإن اعطست فعز الناس فاستجی منی۔ ترجمہ، اے فرزند مریم، تم اپنے نفس کو نصیحت کرو، پھر اگر اس نے تمہاری نصیحت قبول کر لی تو پھر لوگوں کو نصیحت کرو، ورنہ مجھ سے شرماؤ۔ اگر ایسے حالات پیدا ہوں کہ تجھے وعظ کرنا ہی پڑے تو پھر دو باتوں سے بچنا۔ اول یہ کہ اپنے وعظ میں رنگین بیانی، اشارہ و کنایا، مکفہ و مسجع عبارات، دل خوشکن اشعار و وابیات اور خلاف شرع گفتگو، بعض نام نہاد صوفیوں کے جھوٹ سے پرہیز کرنا، کیونکہ اللہ تعالی تصنع کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن اگر کسی واعظ کا تکلف یا نمائش حد سے گزر جائے تو سمجھ لے کہ اس کا وعظ کا باطن خراب اور دل غافل ہے، کیونکہ وعظ کا مقصد اپنی قابلیت جتانا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ آخرت کے عذاب کا ذکر کیا جائے، اللہ کی بندگی کے سلسلے میں اپنی کوتاہیاں بیان کی جائیں اور فضول کاموں اور ضائع کردہ عمر پر افسوس کیا جائے، آخرت کی دشوار گزار مرحلوں کا ذکر کیا جائے جو آگے ہمارے راستے میں حائل ہیں۔ اسی طرح ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے گزرنے کا طریقہ، مرتے وقت ملک الموت کا منظر، قبر میں منکر و نکیر کے سوال و جواب اور قیامت کی منزلیں اس میں بیان کی جائیں۔ اس کے علاوہ حشر کے میدان میں حساب و کتاب کا منظر، میزان میں اعمال کے تولے جانے، پل صراط سے گزرنے اور پار پہنچنے اور روز محشر کی دوسری ہولناکیوں کا نقشہ پیش کیا جائے۔ واعظ کو چاہیے کہ خوف کی یہ تمام باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرے اور ان تمام باتوں سے مطلع کرے۔ اس کے علاوہ مجلس میں بیٹھے لوگوں کو ان کے عیوب و کوتاہیوں کی یاد دلائے تاکہ ان کے دل میں عذاب آخرت کا خوف پیدا ہو اور جس قدر ہو سکے اپنے برباد شدہ وقت پر افسوس کریں اور اس کی تلافی کریں، اور جو وقت عبادت کے بغیر گزرا ہو اس پر آنسو بہائیں۔ یہ تمام باتیں جو میں نے اوپر بیان کی ہیں وعظ میں بیان کی جائیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر کے دروازے پر سیلاب کا پانی پہنچ جائے اور نوبت یہ آ جائے کہ گھڑی بھر میں اس کے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے کر اس کے بال بچوں کو بھگو دے گا، اس وقت گھر کا مالک اپنے گھر میں شور کرے گا اور کہے گا، اے گھر والو، الحذر الحذر، یعنی افسوس افسوس، جلدی بھاگو، سیلاب کا پانی پہنچ گیا ہے۔ ایسے خوفناک وقت میں گھر کا مالک سیلاب کا ذکر ہرگز رنگین عبارات، اشارات و کنایات، مکفہ، مسجع، مرصع اور ہم وزن کلام یا پرتکلف شاعرانہ رنگین بیانی سے نہیں کرے گا۔ اہل مجلس کے سامنے بھی وعظ کی مثالیں اسی طرح، یعنی خود ڈر کر اور دوسروں کو ڈراتے ہوئے ہونی چاہیے۔ دوسرے وعظ کرتے وقت اپنے دل میں ایسے خیال نہ آنے دے کہ لوگ تیرا وعظ سن کر واہ واہ کے نعرے لگائیں اور وجد میں آ کر جھومنے لگیں، بدمست ہو جائیں یا کپڑے پھاڑیں اور ساری محفل میں شور برپا ہو جائے اور سامعین کہنے لگیں کہ مجلس بہت اچھی منعقد ہوئی اور فلاں نے بہت اچھا واز کیا، اور اس قسم کے خیالات ریاکاری میں شامل ہیں، اور ایسی بات پر خوش ہونا تیری کم عقلی ہے۔ دراصل تیری نیت یہ ہونی چاہیے کہ وعظ کے ذریعے خدا کی مخلوق کو دنیا سے آخرت کی طرف بلائے، گناہوں سے بندگی کی طرف لے آئے، حرص سے زہد کی طرف، کنجوسی سے سخاوت کی طرف، ریاکاری سے خلوص کی طرف، تکبر سے انکساری کی طرف، غفلت سے بیداری کی طرف اور غرور سے پرہیزگاری کی طرف بلائے، ان کے دلوں میں آخرت کی محبت پیدا کر تاکہ دنیا کو اپنا دشمن سمجھیں۔
اسی طرح لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے کرم اور رحمت کے بارے میں اور غلط بیانی کے ذریعے دھوکے میں نہ رکھ، بلکہ انہیں پرہیزگاری اور خدا ترسی پیدا کر اور دیکھ کہ ان کے دل میں وہ کون سی بات ہے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہے، اور ان کا جھکاؤ کس چیز کی طرف ہے جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ ان کے اخلاق و اعمال پر نظر رکھ تاکہ ان کی بدعمالیاں ختم ہوں اور ان کی جگہ اچھے اخلاق و اعمال پیدا ہوں۔ جن لوگوں پر ڈر اور خوف کا غلبہ ہو، ان میں اتنی امید پیدا کر کہ جب وہ تیری مجلس سے اٹھیں تو ان میں کچھ باطنی صفات پیدا ہو چکی ہوں اور ان کا ظاہر بھی تبدیل ہو چکا ہو۔ جو لوگ اللہ کی عبادت میں سست تھے وہ عبادت کی طرف مائل ہو جائیں اور دل میں شوق بندگی پیدا کریں، اور جو لوگ گناہ کے کرنے میں نڈر اور دلیر ہوں ان میں خوف خداوندی پیدا ہو جائے۔ جو وعظ ایسا نہ ہوگا اور واعظ ایسی باتیں نہ بیان کرے گا تو وہ واعظ پر اور سننے والوں کے لیے وبال کا باعث ہے۔ ایسا شخص شیطان ہوتا ہے جو کمین نفس کا غلام بن کر یہ خیال کرے کہ واعظ کے ذریعے میں اپنی قابلیت ظاہر کروں اور دنیا کی جاہ و شان حاصل کروں۔ وہ شیطان مخلوق خدا کو راہ راست سے بھٹکاتا ہے، ان کا خون بہاتا ہے اور انہیں دائمی ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے۔ خلق خدا کو چاہیے کہ ایسے شخص سے دور رہیں۔ ایسے لوگ دین میں جو فساد پھیلاتے ہیں، ایسا فساد شیطان بھی نہیں پھیلا سکتا۔ جس شخص میں طاقت ہو کہ ایسے واعظ کو ممبر سے اتار سکے، اس پر واجب ہے کہ ایسے لوگوں کو ممبر سے کھینچ کر نیچے اتارے، واعظ کرنے سے روک دے تاکہ وہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بابت غلط بیانی سے کام نہ لے سکیں۔ تیسرا، عمرہ اور بادشاہوں سے دور رہنا۔ تیسرے، کسی بادشاہ، کسی امیر اور حاکم کو سلام نہ کر، ان کی مجلس صحبت اور محفل سے دور رہ، بلکہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ، کیونکہ انہیں دیکھ کر اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں بڑی مصیبتیں پوشیدہ ہیں۔ لیکن اگر کبھی ان کی صحبت کا اتفاق ہو، ان کی تعریف سے کنارہ کش رہنا۔ فإن الله يغضب إذا مدح الفاسق والظالم وإذا مدح ومن دعا للظالم بطول البكاء فقد أحب أن يعصي الله في الأرض۔ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جب کسی فاسق اور ظالم کی تعریف کی جاتی ہے، اور جو شخص کسی ظالم کے لیے درازی عمر کی دعا مانگتا ہے تو گویا اس دعا کرنے والے نے یہ پسند کیا کہ وہ اللہ کی زمین پر گناہ گار ہو کر چلے۔ نمبر 4، حاکموں کے تحفے قبول نہ کرنا۔ چوتھا یہ کہ حاکموں کے تحائف قبول نہ کر، چاہے تجھے معلوم ہو کہ جو دے رہے ہیں وہ حلال مال سے ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے مال پر نیت رکھنے سے دین میں نقصان و فساد ہوتا ہے۔ ان کی طرف سے جو انعام اور مراعات ملتا ہے ان کے ظلم و ستم اور فسق و فجور کو جنم دیتا ہے، جو دین کے لیے نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ اس سے کم از کم جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تو ان ظالموں سے محبت کرے گا، اور جو بھی کسی شخص سے محبت کرتا ہے وہ اس کے لیے درازی عمر کی دعا کرتا ہے۔ اگر ظالم کی عمر بڑی ہوگی تو ظلم بھی زیادہ رہے گا اور دنیا میں فساد اور خرابی پیدا ہوگی، جس سے زیادہ اور کیا بری بات ہو سکتی ہے۔ خبردار خبردار، شیطان تجھے گمراہ کرے گا اور تیرے دل میں یہ خیال پیدا کرے گا، پہلے تو یہ کر کہ ان ظالموں سے روپے لے کر غریبوں میں تقسیم کر کے ان کو آرام پہنچا، ان کی ضرورت پوری کر۔ خبردار، کسی بھی جن یا انسانی شیطان سے اس قسم کا مشورہ قبول نہ کرنا اور ان کے فریب میں آ کر دھوکہ مت کھانا، کیونکہ شیطان نے اس طریقے سے کئی لوگوں کا خون بہایا ہے اور ابھی تک خون بہاتا چلا آ رہا ہے۔ اس حقیقت میں کتنی ہی آفتیں پوشیدہ ہیں جو ابھی ہم نے اپنی کتاب احیاء العلوم الدین میں بیان کی ہیں، تو انہیں وہاں تلاش کر سکتا ہے۔
عمل کے قابل 4 باتیں، اے بیٹے اوپر بیان شدہ 4 باتوں سے پرہیز کرنا، لیکن جو کام کرنے کے ہیں وہ بھی 4 ہیں اور مناسب ہوگا کہ ان کی پوری حفاظت کرے۔ وہ یہ ہیں: اللہ تعالی سے تعلق کا طریقہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر وہ معاملہ جو تیرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہو اس طرح نبھا کہ اگر تیرا خریدا ہوا غلام تیرے لیے وحی کرے تو غم کرنے کے بجائے